अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ शिद्दत क़ल्ब बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 14। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल कैसे लग रहे हैं, ये नावल आपको कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टेक्ट में शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही शर्ट पहने वो रॉयल मार्की के एक सोफे पर विराजमान, एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ाए सिगरेट के लंबे लंबे कश लेता, दुआ फिजा में छोड़ता आलूद आलूद कर रहा था। उसके मुकाबले सोफे पर रॉयल मार्की का मालिक उससे 10 मिनट से घूरने में मसरूफ था। बता क्या लेने आया है तू यहाँ? पहल रागा की जानिब से हुई थी, जिस पर हरमान खानज़ादा ने अपनी भूरी आंखों में दरश्त की रमक लिए सिगरेट को फर्श पर फेंकते उसे बेदर्दी से अपने पैरों तले मसला। तेरी बहन का रिश्ता लेने आया हूँ, बता देगा? उसका अंदाज फॉर्मल था, दोनों हाथ सोफे के हत्थों पर टिकाए उसने पुश से टेक लगा ली, जबकि रागा के तासुरात एकदम से बिगड़े। वो बरहम हुआ। अपनी जबान को लगाम दे, तू जानता नहीं है तो किससे मुखातिब है? रागा नाम है मेरा, सुना तूने? वो भड़क पड़ा था। उसके पीछे खड़े राइफल पकड़े बंदे बेखुदी में आगे को हुए, मगर उसने हाथ का इशारा करते उन्हें रोक दिया। मैंने कल एक कुत्ता लिया और तू जानता है उसका नाम क्या रखा? हरमान के चेहरे पर ताराना मुस्कुराहट उमड़ गई। आइब्रोज का लिए गए। मैंने उसे तेरा नाम दिया क्योंकि तुम दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दोनों ही भोंकते बहुत हो। वो मीठी मीठी उसकी कहीं ज़्यादा कर गया वो मीठी मीठी उसकी कहीं ज़्यादा कर गया। उसकी बात सुनता रागा आग बगोला होता खूंखार नजरों से उसे देखने लगा। गुस्से से नाक फूलने लगी। गजब के आलम में उसने पूरी कुव्वत से अपने सामने मौजूद टेबल पर लात रसीद की तो वो टेबल हरमान के सोफे से टकराता। उससे पहले ही उसने पैर उठाते टेबल को रोका, फिर पैर सीधे करते टेबल पर टिका लिए। मुझे कुत्ता बोलने से पहले एक बात याद रख, तू मेरे घर बैठा है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूँ। रागा की आंखों में खून सा तीरने लगा। पेशानी पर अनगिनत बल पड़े। अधेड़ उम्र का वो शख्स, जिसकी उम्र तकरीबन 40 के लगभग होगी, वो जल्द ही गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। जानता हूँ, हर कुत्ता अपने घर में शेर होता है। वो तीखा मुस्कुराते हुए और तीर निशाने पर फेंकते हुए उसे जला रहा था, और वो जल कर सिया कोयला हो गया। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी ज़बान को संभाल ले। वो गज़ब के आलम में सोफ़ा छोड़ता उठ खड़ा हुआ। मैं भी तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जा। हरमान एक झटके से अपनी नशिश छोड़ता उठा और होल्डर से गन निकालता 1 सेकंड से पहले उसके सर पर सवार होता। गन उसकी कनपट्टी पर रख गया, जबकि इस अचानक होने वाले हमले पर रागा खुद को संभाल न सका और एक झटके से सोफे पर ढह गया। वो गन उसके सर पर रखे खड़ा था और उसके बंदे अपनी तमाम राइफल हरमान पर तान गए। बाज नहीं आया तो अपनी हरकतों से? तुझे कहा था ना कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना, मगर तुझे समझ नहीं आई। आखिर तूने एक बार फिर से अपनी औकात दिखा दी। हरमान हलक के बल उसके चेहरे पर चिंगाड़ा। गन पीछे रख कर बात कर मुझसे। गन को अपनी कनपत्ती पर महसूस करते रागा की एक दफ़ा जान जाकर दोबारा वापस आई। क्यों डर लग रहा है? लास्ट टाइम गोली बाजू पर लगी थी, कहीं इस बार तेरे भेजे में ना घुस जाए। चुपती नजरों से उसे देखता वो करखत आवाज में दहाड़ा तो खौफ की लहरें रागा के रगों पे सरायत कर गई। याद रख, अगर मुझ पर एक गोली चलेगी तो तुझ पर 6-6 गोलियां चलेगी। रागा ने धमकी दी तो हरमान का खोखला कह कहा पूरी रॉयल मार्की में गूंजा। मौत से तुझ जैसे बुज़दिल डरते होंगे, मैं नहीं डरता। गुरूर से चूर लहजा, अपनी मौत को बुलावा देने यहाँ क्यों आया है तू? रागा चेहरा उठाया उसे देख रहा था, जब हरमान एक और कह कहा लगाता, गन को पीछे करके अपनी उंगली में घुमाता, सिंगल सोफे खींचता उसके करीब बैठा। अब तो इतना गिर गया है कि मर्दों के मुकाबले में तू औरतों को दरमियान में ले आएगा। जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाते उसने लबों में दबाते एक लंबा कश खींचा। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझ पर नजर रखने के लिए तूने पाकिस्तान से 2 लड़कियां हायर कर ली। कमाल की प्लानिंग कर रहा है तू, मगर मैं तुझे बता दूं, तेरा एक भी प्लान मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। हरमान का एक एक लफ्ज रागा के सर के ऊपर से पानी की तरह गुजरा। कौन सी लड़कियां, कौन सी प्लानिंग, क्या बोल रहा है तू? उसका हैरान होना तो बनता था। वही लड़कियां जो तूने भेजी है। बुज़दिल इंसान, मुझसे लड़ नहीं सका तो एक नया हथियार ढूंढ लिया। मगर मैं तुझे इतना बता दूं कि पहले ही हरमान हरमान ने क्योंकि
پہلے ہی ہار مان لے، کیونکہ جیت ہر دفعہ میری ہی ہوتی ہے۔ تو خود کو مت تھکا، قبر میں تیری ٹانگیں لٹک رہی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر، یہ نہ ہو تجھے موت آنے سے پہلے ہی میری گولی قبر پہنچا دے۔ ابھی بھی وقت ہے، واپس بلا لے اپنی لڑکیوں کو، ورنہ میں تیرے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی جوانی ضائع کر دوں گا۔ ہرمان نے سخت لفظوں میں وارن کرنے کے دوران لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑنے کی بجائے مقابل شخص کے چہرے پر چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ایک دم سے راگا بری طرح سے کھانسا۔ پھر اگلے ہی لمحے ہرمان جھٹکے سے اٹھتا جانے کو مڑ گیا۔ اسے جاتے دیکھ راگا نے ابھی شکر ادا ہی کیا جب عین وقت وہ جھٹ سے مڑا اور گن میں لوڈ ہوئی گولی کو ٹریگر پر انگلی کا وزن ڈالتا ضائع کر گیا۔ گولی گن سے نکلی اور سیدھی جاتی ہوئی راگا کے ایک بندے کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لی اور پھر سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے جب پھر سے رکتا۔ وہ سگریٹ کا ایک لمبا کش لیتا، فوراً سے مڑا اور پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ راگا کی جانب اچھالی، جو سیدھی جاتی ہوئی اس کی پیشانی سے جا لگی۔ درد کی ایک برقی لہر راگا پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے بندے جھپاک سے اپنی رائفل لوڈ کرتے ہرمان کی پشت پر نشانہ باندھ گئے، لیکن کچھ سوچتے ہوئے راگا نے انہیں روک لیا۔ مخالف پارٹی سے حملہ نہ ہوا تو ہرمان دروازے کو پار کر گیا۔ میں راگا ہوں، ایسے بدلہ نہیں لوں گا۔ میری خاموشی کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب میں ہرمان خان زادہ سے اس کے مطابق بدلہ لوں گا، اور ایسا بدلہ لوں گا کہ اس کی روح کانپ اٹھے گی۔ وہ یہ کیا کر آیا تھا؟ ایک سوتے سانپ کو پھر سے جگا آیا تھا۔ سنو، یہ گلاس میں دودھ کس کے لیے ڈال رہی ہو؟ 12:30 کے قریب وقت ہو رہا تھا اور مائسا پورے ہال میں ٹہلتی ہوئی اب کچن میں آ گئی۔ اس نے ہوزان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے روم کی بالکنی سے اس کے بتائے راستے سے پیلس سے باہر آ جائے، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری کام تھا ہرمان کو بے خبر رکھنا۔ یہ گلاس چھوٹے صاحب جی کا ہے۔ ملازمہ نے مائسا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ادب سے جواب دیا۔ چھوٹے صاحب جی کون، ہرمان یا اے جے؟ وہ کنفیوز ہوئی، کیونکہ پیلس کے ملازم ان دونوں کو ہی چھوٹے صاحب جی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ جی، وہ ہرمان صاحب جی کا۔ اچھا، ایک کام کرو، مجھے 1 کپ چائے بنا دو، میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے۔ مائسا نے بھرپور اداکاری کرتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ جی، میں بھی بنا دیتی ہوں۔ ملازمہ دودھ سے بھرے گلاس کو گلاس پلیٹ سے کور کرتی برنل کی جانب بڑھی تو مائسا 1 سیکنڈ سے پہلے چمچ اسٹینڈ سے چمچ اٹھاتی، اپنے ہاتھ میں پکڑی شیشی کو کھولتی، فوراً سے پہلے ان گولیوں کو گلاس میں ڈالتی، بالکل دھیرے دھیرے سے چمچ گھمانے لگی۔ گولیاں سفید تھی، تبھی دودھ کی رنگت تبدیل نہ ہوئی۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ہرمان کو نیند کی گولیاں دے دے۔ وہ جانتی تھی وہ رات کو سونے سے پہلے دودھ پیتا ہے، تبھی اس بات کا فائدہ اٹھاتے اس نے گلاس میں نیند کی گولیاں ڈال دی۔ پھر اگلے ہی پل وہ دبے دبے قدموں سے وہاں سے نکلتی اپنے کمرے میں جاتی بند ہو گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور ہرمان خان زادہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر مائسا کے بے خبر سوتے وجود سے ٹکرائی، جو جینس پر مسٹرڈ کلر کی فراک پہنے بیڈ پر پھیلائے آنکھیں موندے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ایک پل کو اسے مائسا پر بے حد طیش آیا۔ وہ جان گیا تھا مائسا نے اپنی پکچر دیکھ لی تھی، تبھی جان بوجھ کر اس کے لیپ ٹاپ پر کافی گرا دی۔ اس نے لیپ ٹاپ صحیح ہونے کے لیے دیا تھا، جبکہ ابھی تک اس نے اس شخص سے رابطہ نہیں کیا تھا جس نے میل سینڈ کی تھی۔ اگر کر لیتا تو ضرور آگ بگولا ہوتا، مائسا کے سر پر منڈلاتا، ابھی تک اس کا جینا حرام کر دیتا۔ پھر وہ دوسری جانب آتا، بیڈ پر بیٹھ کر دودھ کا گلاس پینے لگا۔ کچھ محسوس اسے ضرور ہوا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ 5 منٹ موبائل چلانے کے بعد ڈریسنگ روم میں جاتے اس نے کپڑے بدلے، پھر روم کی لائٹ آف کرتا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ لیٹا۔ کمرے میں صرف نیم روشنی موجود تھی۔ ہرمان کی مائسا کی جانب پشت تھی اور مائسا کی ہرمان کی جانب۔ آج کتنے ہی دنوں بعد اپنے بیڈ پر لیٹا تھا، وہ بھی پرسکون ہو کر، اور آدھا سکون تو بائیں سائڈ پڑا تھا۔ درمیان میں کافی فاصلہ تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مائسا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ اتنے فاصلے پر یہ حالت تھی، اگر قریبی بڑھتی تو وہ جان سے چلی جاتی۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ 5 منٹ گزرے، پھر 10 منٹ گزر گئے۔ اب کی بار اس نے محسوس کیا ہرمان ہلکی آواز میں خراٹے لے رہا تھا، یا پھر اس کی سانسوں کی آواز تھی۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی اور اس کی جانب آتی اسے دیکھنے لگی۔ بند آنکھیں، پرسکون چہرہ اور تھوڑے کھلے منہ کو دیکھتے اس کے دل نے اچانک سے ایک بیٹ مس کی۔ وہ زیادہ دیر یہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے فوراً سے پہلے وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی کمرے سے نکلتی، دروازے کو آہستگی سے بند کر گئی۔ پھر دبے دبے قدموں سے اس نے اپنے کمرے سے ہوزان کے کمرے تک کا سفر طے کیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مائسا تم آ گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ ہرمان سو گیا؟ ہوزان تیار کھڑا تھا، بالکنی میں رسی پہلے سے ہی
लटका रखी थी। जी भाई वो सो गया, अब जल्दी से चले। वो दोनों एक साथ बालकनी में आए। पहले मायसा रस्सी का सफ़र तय करती नीचे उतरी, फिर हौजान और फिर दोनों एहतियात से दीवार फलांगते हुए पैलेस से बाहर निकले। हौजान ने पहले से ही कैब बुक कर रखी थी और पीछे वो ऐना को भी चौकन्ना रहने का कह गए थे। दरअसल उन्हें खुफिया जगह पर जाना था जहां उनकी ही टीम के एक एजेंट ने आना था। कमिश्नर ने पाकिस्तान से कुछ रिसोर्सेज और आले उनके लिए भेजे थे। वो जानते थे अब अगले मिशन ज़्यादा खतरनाक होंगे और जितनी सेफ्टी की जा सकती थी उतनी ज़रूरी थी। पहले उन्हें एजेंट से वो चीज़ें लेनी थी, फिर उन्हें इस खुफिया अड्डे पर जाना था जहाँ ज़्यादातर ड्रग्स वाला माल दस्तियाब होता था, जो उनके मिशन के तहत था। 1 बजे के बाद वो घर से निकल गए थे। फिर उनकी वापसी तकरीबन एक आधे घंटे बाद हुई। बहुत मुश्किल से बच बचा कर वो वापस आए थे। ऐना से बार बार राब्ता करते मायसा पूछ रही थी कि सब ठीक है, जिस पर वो उन्हें तसल्ली देती, जल्दी आने का कहती। जिस रास्ते से वो गए थे उसी रास्ते से वापस आए। रस्सी अभी तक लटक रही थी जिस पर चढ़ते वो दोनों हौजान के कमरे में आ गए। मैं चलती हूँ भाई, अब आप सो जाए, सुबह यूनी भी जाना है आपने। मायसा ने अपना हुलिया थोड़ा सा सही करते कहा और जाने को मुड़ गई। रुको मायसा, ये मोबाइल ले जाओ और छुपा कर रखना। फौजान ने ड्रेसिंग ड्रॉज से एक मोबाइल निकालते मायसा को दिया, जो एजेंट के दबे सामान में मौजूद था। मायसा ने मोबाइल पकड़ते अपनी पैंट की पॉकेट में डाला, फिर वो खुदा हाफिज कहती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। एतराफ में नजर घुमाती घुमाती हुई वो दरवाजे के करीब पहुंची। हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन इससे पहले वो ठिठक कर रह गई। कमरे की लाइट ऑन थी, लेकिन क्यों? उसका दिल अचानक संदेशों में घिरने लगा। अजीब व गरीब ख्यालों ने जहन में कब्जा सा किया। जब वो उन्हें झटकती हुई धीरे से दरवाज़ा खोल गई, लेकिन उसकी सोच के बरक्स बेड पर सोने की बजाय बिल्कुल दरवाजे के सामने हाथ पर हाथ बांधे खड़ा था। चेहरा सुर्ख अंगारा हो रखा था, भवें से कोड़े, नाक की नथें फुलाए, पेशानी पर बल लिए, चीरती नजरों से उसे देखते मायसा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। सुबह उसकी आंख काफ़ी देर से खुली, सर भारी हो रहा था, मंजर अभी तक चकरा रहा था, जिसमें ज़रा सी हिम्मत भी बाकी न थी। लेकिन थोड़ी बहुत हिम्मत मुज्तमा करती वो बेड से टेक लगा कर बैठी और जहन पर जोर डालने लगी, मगर कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे याद आया हो। आखिरी मंजर जो जहन में बार बार घूम रहा था वो क्लब का था, जब वो ड्रिंक पर ड्रिंक कर रही थी और ज़ारान उसे रोक रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का मंजर कुछ याद क्यों नहीं था? हाई डोज लेने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सर की दर्द ने शिद्दत पकड़ी तो एल्फ ने अपना सर हथेलियों में गिरा लिया, बहुत जहन पर दबाव डाला, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर अचानक से क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। एल्फ ने अपना सर हथेलियों से उठाकर ज़ारान को देखा, जो नीली शर्ट सफ़ेद जीन्स में मलबूस लिश्कारे मार रहा था। लेकिन जो चीज़ ज़ारान को देखकर ठिठका रही थी वो उसके चेहरे की मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुरा क्यों रहा था? वो संजीदा शख्स मुस्कुरा रहा था, लेकिन क्यों? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? एल्फ का दिमाग एकदम से खतरे की घंटी बजाने लगा। वो जो उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हर 10 मिनट बाद चेक कर रहा था वो उठी है कि नहीं उठी, और अब उसे जागे देख वो मध्यम सा मुस्कुराया था, लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट एल्फ को कहाँ हजम हुई थी। रात को क्या हुआ था? क्या तुम मेरे साथ थे? एल्फ ने ऐसी नज़र से उसे देखते पूछा जैसे वो मुजरिम हो। जी, आपने बहुत पी रखी थी। पॉकेट में हाथ डालता वो संजीदा होते चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा हो गया। तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? एल्फ के जहन में घूमता सवाल लबों पर आ गया, जिस पर ज़ारान की नज़र उठी और हेज़ल आंखों से टकराने लगी। कुछ उल्टा सीधा क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ज़ारा ने शान उचकाते लाइल्मी ज़ाहिर की तो एल्फ ने बेजारियत से अपनी आंखें घुमाई। वो बेचारा तो उसे रात को बस कमरे में छोड़ने आया था और उसे बेड पर लिटाकर कंफर्टर उड़ाते वो चला गया। उसका हक नहीं था फिर उल्टे सीधे का? तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मतलब तुमने मेरी ऐसी हालत का फ़ायदा तो नहीं उठाया? वो खुद को शीशे में देख रही थी, सब कुछ तो ठीक था। उसकी लिपस्टिक, उसके कपड़े, उसका हुलिया, फिर शक कैसा? कैसी हालत मैडम? मैं समझ नहीं पा रहा। वो जानबूझकर एल्फ को तपा रहा था। रात को उसने ज़ारान को इतना तपाया था, अब कुछ हक तो ज़ारान का भी बनता था। जबकि एल्फ का तो दिल किया उसका सर पीट के या फिर अपना उसका सर पीट दे या फिर अपना। उफ अल्लाह, मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ, रात को क्या हुआ था? वो बरहम हो चुकी थी। एक तो गुस्सा आ रहा था कि उसे रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा, फिर ऊपर से ज़ारान भी जानबूझकर उससे सुलगा रहा था। हमारे दरमियान? ज़ारान बहके लहजे में पूछता उसे सरता पैर शक में मुब्तला कर गया। उसका अंदाज बदला तो एल्फ ने उसे ऐसी मशकूक नज़रों से देखा जिसे आंखों ही आंखों में सालिम निगल जाएगी। क्या मतलब हमारे दरमियान? क्या हमारे दरमियान कुछ हुआ भी था? वो हकदक सी रह गई, मोटी मोटी आंखें बाहर आने को तैयार हुई।
جس کے جواب پر زہرا نے ایسے شرمایا کہ ایلف کا گویا پورا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ تم شرما کیوں رہے ہو؟ قسم سے زہران، جلدی بتا دو کیا ہوا تھا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ واقعی وہ جان لے لیتی، اسے اختیار تھا، وہ زہران کی جان بھی لے سکتی تھی۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے، اب میں بتاتے ہوئے اچھا تھوڑی نہ لگوں گا۔ کیوں وہ اس کا صبر آزما رہا تھا، یا پھر وہ چاہتا تھا کہ ایلف میڈم اس کا گریبان پکڑ کر کھینچے چلائے، پھر وہ سچائی بتائے گا۔ مجھے یاد ہوتا تو میں تم سے کیوں پوچھتی؟ وہ بپر گئی، دل تو چاہ رہا تھا زہران کے پیٹ پر ایک گھوسا جا کر مارتی۔ اوکے کول، میں ویڈیو بھیجتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ ممکن تھا کہ وہ اب اس کی اس بات پر بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ کیا مطلب، اس نے ویڈیو بھی بنا لی تھی؟ حد تھی بے شرمی کی۔ الف سوچ کر رہ گئی۔ اسی وقت اس کا موبائل بیپ ہوا تو اس نے فوراً سے اٹھاتے زہران کی بھیجی ویڈیو کھول کر دیکھی۔ پھٹی نگاہیں موبائل کی اسکرین پر جم سی گئی۔ حیرت زدہ سی ایلف خانزادہ اب اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اف، یہ کیا کر دیا اس نے کل رات کو؟ اسکرین پر چلتی ویڈیو اسے شرمندگی میں غرق کرنے لگی۔ ویڈیو کل رات کی تھی جب وہ زہران کی پیٹھ پر بیٹھی بڑے مزے سے جھولے لے رہی تھی۔ میرے خیال سے آپ بچپن میں بہت شرارتی بچی ہوں گی، رائٹ؟ سرمئی نگاہیں نہ جانے کب سے ایلف کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی۔ وہ پہلے ہی شرمندہ تھی اپنی حرکت پر، اور اب اس کی بات سنتے ایلف کا تو دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ کافی دیر بعد اس نے ڈرنک کی تھی۔ اسے یاد تھا اس نے پچھلی بار بھی کچھ ایسی ہی حرکت کی تھی، پھر وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اتنا ہائی ڈوز لینے کی ضرورت کیسے بھول سکتی تھی؟ اور اتنا ہائی ڈوز لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ بیئر پی لیتی، اصلی شراب ہی کیوں پی؟ یہ میں نہیں ہوں۔ بغیر نظریں اٹھائے وہ فوراً سے مکر گئی، لیکن زہران کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنی ہیزل آنکھوں سے پلکوں کی موٹی جھالر اٹھا کر زہران کی سرمئی آنکھوں کو اپنا شرف بخشے۔ مگر اتنی قسمت کہاں زہران خانزادہ کی، یہ آپ ہی ہیں میڈم۔ وہ سہولت سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بگڑی نوابزادی زہران کی طرف دیکھنے سے ہچکچا رہی تھی۔ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ ویڈیو ایڈٹ کی ہے۔ بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور ویسے بھی مجھے سب یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ایلف رک رک کر بولتی بات کو ایک نیا رخ دینے لگی جب عین وقت زہران کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا۔ اچھا، تو آپ کو سب یاد ہے؟ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے سوال کیا گیا۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم نے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو جان بوجھ کر ایڈٹ کی ہے۔ ایلف نے اپنی ہزل نگاہیں اٹھائی تو ایک زبردست تصادم کے ساتھ وہ زہران کی نگاہوں سے جا ٹکرائی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا ہو گیا تھا اس لڑکے کو آج؟ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ نے کل رات کو کمرے میں آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا تھا جب میں آپ کے کمرے سے واپس جا رہا تھا۔ زہران کا چھوڑا تیر سیدھا نشانے پر جا لگا۔ ایلف کی آنکھیں پھیلی اور پھیلتی ہی چلی گئی۔ یہ کب ہوا؟ کل رات ہی جب وہ واپس جا رہا تھا۔ واٹ؟ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر روکا، ایلف چیخی جبکہ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ تم پاگل ہو یا پھر تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا؟ کہیں صبح صبح تم چرس تو نہیں پی آئے جو اتنی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ چلے جاؤ میرے کمرے سے، مجھے اب تمہاری ایک بھی بات نہیں سننی، تم جھوٹے ہو۔ وہ نان سٹاپ بولتی ہوئی بیڈ کی دوسری سائڈ سے نیچے اتری اور مسلسل بڑبڑاتی ہوئی پیروں میں سلیپرز پہنتی 1 منٹ سے پہلے آنکھیں گھماتی ہوئی واش روم میں جاتی بند ہو گئی۔ پیچھے زہران کو اپنی ہنسی دبانی مشکل ہو گئی۔ ہوں، وائٹ پیلس کی بگڑی نوابزادی، سارا الزام مجھ پر ڈال گئی۔ رات کے اس وقت تم کہاں سے آ رہی ہو؟ ہرمان نے قہر برساتی نظروں سے اسے تکتے ہوئے اپنے جبڑے بھیجے، پھر اگلے ہی لمحے اسے ایک جسم میں بازو سے تھامتے وال کے ساتھ پن کر گیا۔ وہ تو پہلے سے ہی سہمی ہوئی تھی۔ اس اچانک افتادگی پر اس کا سانس رکا اور سینے میں دھڑکتا دل کانپ کر رہ گیا۔ تم اٹھ کیسے گئے؟ تم تو سو رہے تھے۔ مائسا کا دماغ معاف سا ہوا، آنکھوں میں حیرت کا سما لیے اس نے بے یقینی سے ہرمان کو دیکھا، جیسے گویا اسے یہ حقیقت کم اور خواب زیادہ لگا ہو۔ جواباً ہرمان نے اس کے بازو پر اپنی گرفت تیز کی جیسے بس کچلنے کا ارادہ ہو اس کا چہرہ اس قدر وحشتناک ہو رکھا تھا کہ مائسا کو بے ساختہ ہی خوف سا آیا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے دودھ میں ڈال کر نیند کی گولیاں دو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ہرمان نے اس کے سر پر بم سا پھوڑا۔ مائسا نے بے وقت اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ لتھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ کیا وہ جان گیا تھا کہ دودھ میں اس نے سلیپنگ پلز ڈالی تھی؟ مگر سوال یہ تھا اسے پتہ کیسے چلا؟ کہیں کچن میں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا تھا؟ یہ تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔
مائسہ کی زبان تالو کے ساتھ چپک گئی، سارے الفاظ جیسے دم توڑ گئے، وہ پکڑی گئی تھی اور بہت بری طرح سے پکڑی گئی تھی، بچاؤ کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کچھ کہتی بھی تو کیا کہتی؟ نہیں تو میں نے تمہیں نیند کی گولیاں نہیں دی۔ مائسہ فوراً سے مکر گئی، اپنے ہی کیے کارنامے سے انکار کر دیا گیا۔ نگاہیں جھکا لی، دل دھک دھک کرنے لگا، ممکن تھا کہ حرمان کے سماعتوں سے اس کے دھڑکتے دل کی آواز ٹکرا رہی ہو۔ سفید جھوٹ بول رہی ہو تم مجھ سے۔ حرمان کے لہجے کی تپش مائسہ کا دل جھلسانے لگی، اس کے ہاتھوں کی گرمائش اس کے جسم میں جذب ہونے لگی۔ مائسہ نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو دو مجھے کوئی ثبوت۔ مائسہ نے خود کو کافی حد تک سنبھالا اور اب اس کی ٹون ایسی ہو گئی جیسے اس کی تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ مجھے سلیپنگ ایشو ہے، میں ہر رات کو سونے سے پہلے سلیپنگ پلز لے کر سوتا ہوں، یہ میرا روز کا معمول ہے، اور تمہیں کیا لگا تھا مجھے پتہ نہیں چل سکے گا؟ حرمان نے ایک بار پھر سے مائسہ کے سر پر بمباری کی، اس کے تو 14 طبق ہی روشن ہو گئے۔ یہ انسان ہمیشہ اسے چونکا دیتا تھا، اسے لگا تھا ایک وہی ہے شاطر، مگر یہاں تو پوری پلٹون ہے۔ پلٹون ہی اس کی سوچ سے زیادہ ہوشیار تھی۔ ثبوت چاہیے نا تمہیں؟ یہاں آؤ، میں تمہیں سارے ثبوت دوں گا۔ حرمان نے اس کا بازو تھاما اور چلتا ہوا سائڈ ٹیبل کے قریب آ گیا۔ ڈرا کو کھولتے اس نے اپنی میڈیسن نکالی، پھر اسے ڈبی سے نکال لیا، پھر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا دودھ کا گلاس اٹھایا اور مائسہ خالی ذہن سے اس کی تمام کارروائی دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ میں میڈیسن اور دوسرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے اس نے مائسہ کے آگے کیا۔ اسے اسمیل کرو، کیا تمہیں یہ سیم نہیں لگ رہی ہے؟ مائسہ نے اپنا منہ آگے کیا، پہلے میڈیسن کو اسمیل کیا، پھر دودھ کے گلاس کو اسمیل کیا۔ واقعی اس کی اسمیل سیم تھی، اسے آسانی سے پتہ چل سکتا تھا۔ کس سے ملنے گئی تھی تم؟ راگا سے؟ شاید اس سے پہلے سے شک تھا کہ وہ راگا سے ملنے جائے گی۔ نہیں تو میں گارڈن میں تھی، تازی ہوا لینے گئی تھی۔ جھوٹ پر جھوٹ بولا گیا۔ حرمان سمجھ چکا تھا وہ اپنی بات کبھی نہیں مانے گی۔ پھر میرے دودھ میں نیند کی گولیاں کیوں ڈالی؟ وہ بھی سوال کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا ہو، اتنے ملازم ہیں تمہارے، ان سے جا کر پوچھو مجھے کیا کہہ رہے ہو۔ مائسہ شانے اچکاتی ہوئی خود کو نارمل کرتی بیڈ پر چڑھ گئی۔ حرمان نے گلاس کو ٹیبل پر اور میڈیسن کو ڈرا میں رکھا، لیکن تب تک وہ کمفرٹر خود پر اوڑھنے لگی۔ شک نہیں تھا بلکہ صاف ظاہر تھا، یہ کام صرف مائسہ ہی کر سکتی تھی، ورنہ ملازم ایسا کر کے اس کے ہاتھوں سے مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی محسوس ہو چکا تھا کہ دودھ میں کچھ ہے، اور شاید اسے شک بھی تھا، جبکہ اس کی نیند اتنی کچی تھی کہ وہ 15 منٹ بعد ہی اٹھ گیا تھا۔ پورے کمرے میں نظر گھما لی تھی مگر مائسہ کہیں نہیں تھی۔ پھر اس نے کیمرے کی مدد سے پورا پیلس چیک کر لیا، اور جب مائسہ کا نام و نشان نہ نظر آیا تو ساری گیم سمجھ گیا کہ دودھ میں نیند کی گولیاں اور اس کا آدھی رات کو یہاں پر نہ ہونا کس چیز کی علامت تھی۔ روز کا ٹھنڈا موسم کلفی جمانے کے مترادف تھا۔ صبح کا وقت تھا، وقفے وقفے بعد آسمان سے گرتی روئی جیسی برف روز کی سڑکوں کی خوبصورتی مزید اجاگر کر رہی تھی۔ آفس جانے کے بجائے وہ اپنی گاڑی ہمین ہاؤس کی جانب بڑھا گئے۔ پھر 10 ہی منٹ بعد وہ ہمین ہاؤس میں ہمین صاحب کے روبرو بیٹھے تھے۔ درمیان میں حائل ہوتی ٹیبل لوازمات سے بھری تھی، مگر انہوں نے صرف کافی ہی لی تھی۔ ہمین خاموش تھے، افندی ان کی خاموشی کی وجہ محسوس کر سکتے تھے۔ حفصہ اپنے کمرے سے نکلی اور مشترکہ سلام کرتی حمین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ خیریت ہے حمین، تم آج کل آفس نہیں آ رہے؟ بات میں پہل افندی صاحب نے کی۔ 3 پیس سوٹ پہنے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھایا، اور کافی کا گھونٹ لینے کے بعد بولے، ہاں وہ حفصہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اسی لیے۔ بے لچک لہجے میں جواب آیا، کیا ہوا بھابھی جی کو؟ تم نے بتایا ہی نہیں۔ کیا بتاؤ افندی، بیٹی کا دکھ ہے، جلدی نہیں جائے گا۔ حمید نے نگاہیں اٹھائی، ان کی آنکھوں میں تڑپ تھی، غم ابھی بھی تازہ تھا۔ افندی ٹھہر سے گئے تھے۔ ان کی غمگین آنکھوں کو دیکھ کر ان سے زیادہ خراب حالت حفصہ کی تھی، جو کافی بیمار دکھنے لگی تھی۔ ظاہر تھا گھر کی رونق چلی گئی تھی، آزردگی تو ہر سو پھیلنی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، تمہاری اکلوتی بیٹی تھی، مجھے بھی اس کی بہت یاد آتی ہے۔ افندی کی آنکھیں خود بخود نم ہوئی، انہوں نے کافی کا مگ ٹیبل پر دھر دیا، ٹانگ سے ٹانگ اٹھا لی گئی۔ کیا حرمان بھی اسے یاد کرتا ہے؟ اچانک سے افندی کی سماعتوں سے ٹکراتا سوال حفصہ کی جانب سے ہوا تھا۔ درد، تکلیف، غم، اذیت، بے چارگی اور کرب، کیا کچھ نہیں تھا ان کی آواز میں؟ افندی کے لب سل گئے، جواب تیار نہیں تھا۔ انہوں نے تو کبھی حرمان کے منہ سے ابر و مزاح کا ذکر نہیں سنا تھا۔ حمین، میں جانتا ہوں تم ہم سب سے ناراض ہو، تم حرمان سے ناراض ہو، لیکن میں تمہیں پوری اجازت دیتا ہوں۔ تم حرمان کو سزا دینا چاہتے ہو، تم دے سکتے ہو۔ میں مانتا ہوں تمہاری نظر میں وہ تمہاری بیٹی کا قاتل ہے، میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں۔ کیا واقعی وہ ان کا درد سمجھ سکتے تھے؟ کبھی نہیں۔ حفصہ کے سوال کو نظر انداز کیا گیا، وہ
تو ان کی آنکھوں میں پانی کی موٹی تہ جمنے لگی۔ وہ جانتی تھی ان کا جواب، تبھی دل بوجھل سا ہونے لگا۔ نہیں آفندی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میرے دوست ہو اور دوستوں سے ناراض نہیں ہوا جاتا۔ اور رہی بات حرمان کی، تو میرے خیال سے قصوروار وہ بھی نہیں۔ ضرور انہوں نے یہ بات دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہی ہوگی۔ پھر تم اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تم نے پیلس آنا چھوڑ دیا ہے، اتنے دنوں سے آفس بھی نہیں آ رہے، موبائل پر بھی کم ہی رابطہ ہو رہا ہے۔ کتنے دن گزر گئے تھے وہ لوگ پیلس نہیں آئے تھے، نہ ہی ان کا رابطہ ہو سکا تھا۔ آفس جانا بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ آفندی کو فکر سی ہوئی تھی ان دونوں کی۔ ان دنوں وہ اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ ان کی طرف چکر لگانا ہی بھول گئے۔ ہاں، بس کچھ دنوں تک دوبارہ سے آفس جوائن کر لوں گا۔ روکھا سا لہجہ، عجیب سا تاثر۔ پھر کچھ وقت تک ان کے درمیان باتیں ہوتی رہی، کبھی رومیزہ کے متعلق تو کبھی کاروبار کے متعلق، جبکہ حفصہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ جب رومیزہ پر بات آتی تھی ان کا دل زخمی ہو جاتا تھا اور سننا مشکل، تبھی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔